بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس چینل میں، اسلامی چینل میں، انبیاء کرام کی قرآنی کہانیاں کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی جو شروع کی ہے، آج اس کی 10 نمبر قسط ہے۔ اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس میں ہم بیان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملک شام کی طرف ہجرت، مصر میں داخلہ اور ارض مقدس میں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کی ہٹ درمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو نا امید ہو کر ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الکبوت 26 اور 27 نمبر آیت میں، پس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں اس کا صلہ عطا کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ مزید ارشاد فرمایا، اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین میں کی طرف نکالا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت کیا، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا، اور مزید بنا یعقوب بھی، اور سب کو نیک بخت کیا، اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 اور 73 میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی قوم سے جدائی اختیار کر لی اور ان کے ملک سے ہجرت فرما لی۔ آپ کی زوجہ محترم کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط بن ہارون بن آزر تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نیک اولاد فرمائی، اور نبوت اور کتابت آپ کے نسل میں مقرر فرما دی، یعنی آپ کے بعد مبعوث ہونے والا ہر نبی آپ ہی کی اولاد سے تھا، اور آپ کے بعد نازل ہونے والی ہر کتاب آپ کی نسل کے کسی فرد ہی پر نازل ہوئی۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا، کیونکہ آپ نے اس کی رضا کے لیے اپنے وطن، خاندان، قبیلے کو چھوڑ دیا تھا، اور ہجرت کر کے اس مقام پر تشریف لے گئے تھے جہاں آپ اپنے رب کی عبادت کر سکتے تھے اور لوگوں کو اس کی طرف بلا سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جس علاقے میں گئے وہ شام کا ملک تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس زمین کی طرف نکالا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے یہی فرمایا، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ برکت والی زمین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ آل عمران سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان والوں کے لیے۔ ظالم بادشاہ کے شہر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں کہا، ان میں سے 2 اللہ کے لیے تھے، جن سے اللہ کے دین یعنی توحید کی حقانیت ثابت کرنا مقصود تھا۔ ایک آپ کا یہ فرمانا الصفات آیت نمبر 99 میں بیمار ہوں، اور یہ فرمانا کہ یہ کام ان کے اس بڑے سردار بت نے کیا ہے جب بتوں کو توڑا گیا تھا۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام سفر میں تھے کہ ایک ظالم بادشاہ کے شہر مصر سے گزر ہوا۔ اسے بتایا گیا کہ یہاں ایک مرد آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے، اس نے آپ کو بلا بھیجا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میری بہن ہے۔ آپ نے سارہ علیہ السلام کے پاس جا کر فرمایا، سارہ، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اسے بتایا کہ تو میری بہن ہے، تو میری بہن ہے، اب میری بات جھٹلا نہ دینا۔
بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو طلب کر لیا. جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ لیا گیا، یعنی حرکت نہ کر سکا. اس نے کہا میرے لیے اللہ سے دعا کر، میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. انہوں نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے پھر آپ کو چھونا چاہا تو پہلے سے زیادہ سخت گرفت میں آ گیا. اس نے پھر کہا میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا. آپ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا. تب اس نے اپنے ایک دربان کو بلا کر کہا تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے، تم تو کوئی جن پکڑ لائے ہو. اس نے ان کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو پیش کر دیا. جب سیدہ سارہ علیہ السلام واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے اشارے سے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کافر کی سازش کو ناکام کر دیا اور خدمت کے لیے ہاجرہ علیہ السلام دے دی. تو دوستو ہم اسی جگہ پہ رکتے ہیں کل تک کے لیے. کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں اس کا دوم بیان کریں گے اس کا. تو کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.